الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے بھی اسی آیت پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، آج پھر اسی موضوع کا انتخاب کیا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک آیت کریمہ جو آپ نے سنی جس پر اعتراض ہوتا تھا، اسی آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے جان و مال کا مالک بھی بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے علم غیب بھی عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ، ایک آیت کریمہ اور ہے جس میں 5 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، 5 باتوں کا ذکر ہوا ہے، اس آیت کے متعلق بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ جو 5 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمائی ہیں، ان 5 باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں، جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہا کیا ہے۔ آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس علم ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کے پاس علم ہے قیامت کب آئے گی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اور بارش کب ہوگی، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی۔ ویعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کل کون سی جان، کون سا نفس کون سا عمل کمائے گا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور 5ویں چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب یہ 5 باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ کے پاس ہے، کسی کو انکار ہو سکتا ہے اس بات سے؟ اس بات سے کسی کو انکار ہے کہ اللہ کے پاس ہے یہ ان 5 باتوں کا علم؟ ہاں، اللہ نے یہ اس آیت میں نہیں کہا کہ میں کسی کو عطا ہی نہیں کرتا ہوں، ایسا کہا ہے اس نے؟ ابھی جو آپ کے سامنے میں نے ترجمہ کیا، اللہ نے کہا تو یہ علم میرے پاس ہے، لیکن یوں نہیں کہا کہ میں کسی کو دیتا ہی نہیں۔
میں کسی کو عطا ہی نہیں کرتا، یہ صرف میرے ہی پاس ہے، میں کسی کو عطا نہیں کروں گا، یہ تو نہیں کہا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ اس کا حقیقی علم جو ہے ان 5 باتوں کا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے فضل و کرم سے اگر کسی کو عطا کر دے تو وہ بھی جان جائے گا، اگر اللہ اپنے فضل سے کسی کو دے دے تو وہ بھی جان جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو کہی اس میں کہ قیامت کب قائم ہوگی، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم جو ہے اللہ کے پاس ہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت سے مراد واقعات قیامت ہیں یا قیامت کب واقع ہوگی؟ یہ 2 ہے۔ اگر واقعات قیامت ہیں تو آپ سینکڑوں حدیثیں ایسی پاؤ گے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت کے واقعات کیسے کیسے ہوگی، اس دن کیسے پل صراط قائم کیا جائے گا، اس دن کیسے میزان ہوگا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سینکڑوں حدیثوں میں موجود ہیں۔ تو اس کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اگر اس کا انکار کیا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ قیامت جو ہے یہ اچانک قائم ہونے والی چیز ہے اور بڑی سخت چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس کی کئی نشانیاں بیان فرمائی۔ اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کی نشانی بیان کر سکتا ہے کیا؟ اس کی علامتیں بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا۔ جب علم ہوگا جبھی تو علامتیں بیان کرے گا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے 30 چھوٹے چھوٹے دجال خروج کرے گے اور ان میں سے ہر دجال جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی سمجھے گا اور نبوت کا اعلان کرے گا۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک کہ 30 دعوے نبوت کرنے والے جھوٹے دجال پیدا نہ ہو اس وقت تک کہ قیامت نہیں آئے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میں لوگ شراب کو عام کریں گے، عام طور پر شراب پی جائے گی اور زنا کو عام کر دیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لوگ مسجدوں کی تعظیم بھول جائیں گے اور مسجد کے اندر دنیا داری اور دنیا کی باتیں کرے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کے سینے سے علم اٹھایا جائے گا، نہیں، بلکہ علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے، انتقال کرتے چلے جائیں گے اور پھر ان کا مقام کوئی اور عالم نہیں لے پائے گا۔ پھر نیا جو عالم ہوگا وہ ان کا مقام حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس طرح دنیا سے علم اٹھ جائے گا اور پھر ہوگا یوں کہ لوگ کسی جاہل کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور اپنا رہنما بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے وہ منظر بھی آئے گا کہ لوگ امام کو ڈھونڈیں گے امامت کے لیے، لیکن کوئی امامت کرنے والا نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! آج کیا وہ حال نہیں ہو گیا ہے؟ اگر امام اور مؤذن خالی اس مسجد سے یا کسی بھی مسجد سے چلے جائے، اب دیکھو اگر نماز کے وقت موجود نہ ہو، 50-60 لوگ موجود ہیں لیکن حال یہ پوری مسجد سر پر اٹھا لے گے، بڑبڑ کریں گے کہ مولانا نہیں، یہ دونوں چلے گئے، دونوں کا کیا کام تھا جانا؟ ارے دونوں کو بیک وقت ضرورت پڑ گئی، چلے گئے، لیکن اس پر افسوس نہیں کہ 60 لوگ ہیں اور کوئی مصلی امامت پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ مصلی امامت پر جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک دوسرے کا منہ تاکتے رہے گے۔ ہوا ہے کہ نہیں یہ حال؟ کوئی جانے کے لیے تیار ہے مصلی پر؟ یا اگر کوئی جائے بھی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ قرب قیامت یہ ہونے والا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ سال کے بارے میں فرمایا گیا سال جو ہے وہ مہینے کے برابر گزرے گا، مہینہ ہفتے کے برابر گزرے گا، ہفتہ دن کے برابر گزرے گا، دن ساعت کے برابر گزرے گا۔ کیا وہ دور نہیں آیا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے
کہ سال کیسے رمضان گیا رمضان آ جاتا ہے فوراً، مہینہ کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ابھی جمعہ گئی اور فوراً جمعہ آ جاتی ہے، کتنی اسپیڈ اور تیزی کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی، تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، تو انہیں قیامت کا علم بھی تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، انہوں نے بتایا نہیں، ایک الگ بات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ آگے فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش وہی نازل کرتا ہے، اسی کو پتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا، یہ دو چیز کو میں ایک ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گا، یہ دونوں باتوں کے ایک ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بارش کب نازل ہوگی، کہاں نازل ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے بخاری شریف کی حدیث سے میں بتاتا ہوں آپ کو، اس سے پہلے بھی میں حدیث پیش کر چکا، لیکن موضوع ہے تو میں آپ کو بتاؤں۔ جمعہ کا دن تھا، مسجد غمامہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بارش کئی دنوں سے نہیں گر رہی، برس رہی ہے، حال یہ ہو گیا ہے کہ کئی دنوں سے لوگ فاقے کے شکار ہیں، جانور بھوک سے تڑپ رہے ہیں، آپ دعا فرمائی دیجئے کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا بارش نازل فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ آسمان پر جو ہے بادل جمع ہونے لگ گئے اور بارش شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اس قدر برسی کہ ایک ہفتہ لگاتار برستی رہی۔ اب جب اگلی جمعہ کو علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے، جمعہ کے لیے، خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، تو پھر وہی شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے جمعہ کو تو کہا تھا بارش نہیں ہے اس لیے پریشان، اب اتنی برس چکی ہے کہ اب اس کی وجہ سے پریشان ہے، ہر طرف جل تھل ہو گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا اللہ یہ بارش جو ہے ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ اور لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ مدینے کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی اور مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ برادران ملت اسلامی، اب غور کریں کہ جس کے ہاتھوں کو اٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے، کیا اس کو علم نہیں ہوگا بارش کب ہوگی، بارش کہاں ہوگی؟ اور وہ اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں باتیں آج جو ہے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ موسم کے ماہر جو ہوتے ہیں، ماہر موسمیات جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی ڈگری گرے گی، سب بتا دیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ آج آپ کے موبائل کے اندر بتایا جاتا ہے، آپ نہ چیک کرو تب بھی آپ کے اسکرین پر سامنے موجود ہوتا ہے کہ اس علاقے میں آج اتنی بارش ہونے والی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کیا مشینیں بتاتی ہیں نہیں بتاتی؟ ڈاکٹروں کو علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ تو کہتے اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ بارش کب ہوگی اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو ہماری مشین کہہ رہی ہے، ہماری مشینیں بتا رہی ہے بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ لاجواب ہو جاؤ گے، ماننا پڑے گا وہی جو میں نے اس آیت کی تشریح کی کہ حقیقی علم اس کا اللہ کو ہے، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں نے مشینوں پر زور دیا، سرچ کیا، تحقیقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تحقیق کی تو مشین نے بھی بتا دیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، یہ مشین نے بھی بتا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب مشین بتا سکتی ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے؟ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے آقا کے غلام بھی بتا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، موطا امام محمد کی حدیث ہے، میں ہر حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کا حوالہ بھی ضرور دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے بات۔ موطا امام محمد میں اس حدیث کو نقل کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا بیٹی اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، یہ دنیا اب میں چھوڑنے والا ہوں، میرا مال جو ہے اب میرا مال نہ رہا، یہ میرے وارثوں کا مال بن جانے والا ہے۔
اور پھر فرمایا کہ بیٹی سنو، قرآن کے مطابق جیسا قرآن میں حصہ مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق تم میرے مال کو اپنے دو بھائیوں میں یعنی حضرت عبد الرحمن میں اور حضرت محمد میں اور اپنی دو بہنوں میں تقسیم کرنا۔ کیا کہا؟ اپنے دو بھائیوں میں اور اپنی دو بہنوں میں تقسیم کرنا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، امیر المؤمنین ابا حضور معاملہ کیا ہے؟ میرے تو دو بھائی ہیں، میں جانتی ہوں، حضرت عبد الرحمن حضرت محمد یہ دو ہیں، لیکن میری تو ایک ہی بہن ہے، حضرت بی بی اسما میری ایک ہی بہن ہے، میری دوسری بہن ہے کہاں؟ لہذا وہ میں نہیں جانتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری سوتیلی ماں حبیبہ بنت خارجہ جو ہے یہ حمل سے ہیں اور مجھے معلوم ہے اس کے پیٹ میں میری بیٹی ہے، میرے انتقال کے بعد جب یہ پیدا ہوگی تو اس کو محروم مت رکھنا بلکہ اسے بھی عطا کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری جو سوتیلی ماں تھی اس سے بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام ہم نے ام کلثوم رکھا۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا کرم ہو جائے تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو کیا میرے آقا نہیں جانتے ہوگے؟ برادران ملت اسلامیہ، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ کے پاس ضرور ہے، لیکن اللہ جس پر کرم کرے اسے عطا کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وماذا تکسب غدا، کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہا کہ کل کون کیا کمائے گا، کون سا عمل کمائے گا یہ نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ اگر کسی پر کرم کر دے، اگر اللہ کسی کو بتا دے تو یقیناً جانتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ضرور بتایا ہے۔ اب جانتے ہو حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ شروع کیا، اور خطبہ اس قدر طویل تھا کہ فجر سے لے کر ظہر تک میرے آقا خطبہ دیتے رہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آسان ہے کیا؟ آسان سمجھ رکھا ہے اپنے، آپ 10 منٹ بول کر دیکھیے، 15 منٹ بول کر دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، عظمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن خطبہ اتنا طویل ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک آقا خطبہ دیتے رہے، تقریر کرتے رہے، اور پھر اس پر بس نہیں ہوا، فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ شروع کر دیا، اتنا خطبہ دیا، اتنی تقریر کی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے رہے۔ پھر فرمایا کہ پھر عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پر تشریف لائے اور پھر خطبہ دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، کتنا طویل خطبہ تھا۔ اور پھر حضرت ابو زید کہتے ہیں کہ سنو، اس دن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا نا، اس خطبے کا عالم یہ تھا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بتا دیا، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس خطبے کو جس نے زیادہ یاد رکھا وہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم کہلایا جاتا تھا، جس نے جتنا یاد رکھا وہ ہم میں سب سے بڑا عالم کہلایا جاتا تھا۔ برادران ملت اسلامی، حدیث کے الفاظ ہے کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی بیان کیا، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بیان کیا۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو آقا کو گزرے ہوئے کل کی بھی خبر تھی اور آنے والے کل کی بھی خبر تھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر جو دی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ علم غیب جو عطا کیا ہے یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کہاں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ 5ویں چیز جو ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، تو وہ یہ ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ کون سی جان
کب مرے گی اور کہاں مرے گا یہ اس کو کسی نفس کو کسی جان کو پتہ نہیں ہے برادران ملت اسلامیہ، لیکن اللہ جس پر فضل کر دے اسے یہ بھی بتا دے، اور میرے آقا پر ایسا فضل کر دیا ہے، ایسا فضل کر دیا ہے کہ سب کچھ سکھا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے۔ جانتے ہو اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، اس سے صرف اسے ایک بات کہنا، ایک کام کر دوں، اسے کہنا ایک کام کر، لسٹ بنا کر لے کر آئے۔ آقا کا علم غیب کو ناپنے چلا ہے، تیری یہ حیثیت، تیری اوقات کہ آقا کے علم کو ناپ رہا ہے، اپنے محبوب کے علم کو ناپ رہا ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا کے علم کو ناپ رہا ہے۔ اگر کوئی کہے یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، اس سے صرف کہنا کہ ایک لسٹ بنا کر لے کر آ۔ جب وہ لسٹ بنا کر لے کر آئے گا، یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، قرآن کی ایک آیت پڑھ دینا۔ قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اب وہ کہیں گا یہ نہیں جانتے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہی تو سکھا دیا اللہ نے، وہی سکھایا جو نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے ماں کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب تم ایک لسٹ بناؤ کہ تفصیل لکھو، تم کہو یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے، اللہ کہے گا وہی تو سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پانچویں بات جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کون سی جان کہاں مرے گی، کب مرے گی، کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ آقا کو علم نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، میدان بدر کا نقشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچا۔ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایک دن پہلے بدر کے میدان میں حاضر ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے، اور ایک روایت کے مطابق ایک لکڑی سے گول دائرہ کھینچا اور کہا ابو جہل یہاں مرے گا، کل جنگ ہوگی، ابو جہل یہاں مرے گا۔ پھر ایک لکیر کھینچی، کہا عتبہ یہاں مرے گا۔ پھر ایک لکیر کھینچی، کہا شیبہ یہاں مرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس جگہ یہ مرے گا، اس جگہ یہ مرے گا، اس جگہ یہ مرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دائرہ کھینچ دیا کہ کل کون کہاں کہاں مرنے والا ہے، کل مرنے والا ہے اور کہاں کہاں مرنے والا ہے۔ یہ بھی کہا برادران ملت اسلامیہ، جب جنگ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر فتح عطا کی، تو تاریخ گواہ ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ خود مسلم شریف کے اندر ہے فما مات احدهم، کہ ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا موضعی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لکیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی تھی اس سے باہر جا کر مارا ہو، بلکہ جس کے بارے میں کہا تھا اور جہاں کہا تھا وہی مرتا ہوا نظر آیا۔ موت کی بے قراری بھی اس لکیر سے اسے باہر نہ کھینچ پائی۔ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے، لیکن ماننا یہی ہے ہمیں، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ علم جو ہے اللہ کے پاس جو ہے یہ حقیقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، یہ عطائی ہے۔ حقیقی اور عطائی میں فرق ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کہاں مرے گے ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہاں مرے گے ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ علم غیب پر اور بھی بہت ساری باتیں عرض کرنی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو علم غیب پر اور باتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔